بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بحمدہ تعالی عید الاضحیٰ کی مصروفیات کے بعد آج سے ہمارا درس قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ آج ہمارا درس سورہ النساء کی آیت نمبر 11 ہمارے درس میں شامل ہے۔ وراثت کے احکامات یہاں تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 سبقوں میں وراثت کی بنیادی اصطلاحات اور اس کے احکام، حکمت اور مقاصد پہ بات کی تھی۔ آج کی ہماری اس آیت میں وراثت کی تقسیم کے بارے میں احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ آیت تجربہ کا سب سے پہلے خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض ہے، پھر اس کے بعد
اس کا ترجمہ کر دیں گے اور بات کھل جائے گی۔ یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اولاد کے وراثت میں حصے اور ماں باپ کے وراثت میں حصے۔ اب اولاد میں ظاہر ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، والدین میں ماں اور باپ ہے۔ تو اولاد کے وارث ہونے کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بیٹے ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں۔ تو جب بیٹے اور بیٹیاں دونوں اولاد میں موجود ہیں تو پھر وراثت کی تقسیم کی صورتحال یہ بنے گی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ لیکن اگر صرف بیٹی ہی وارث ہو تو اس صورت میں بیٹی کو آدھی جائیداد ملے گی، نصف جائیداد۔ تیسری صورتحال یہ ہے کہ صرف 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں اور کوئی بیٹا نہ ہو، یعنی تیسری صورت یہ ہے کہ صرف 2 بیٹیاں ہوں، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، یعنی ان دونوں صورتوں میں بیٹا کوئی نہ ہو۔ تو ان دونوں صورتوں میں بیٹیوں کو جائیداد کا 2/3 حصہ ملے گا۔ اس کے بعد والدین کے وارث بننے کی صورت ہے تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ماں باپ بھی موجود ہوں اور اولاد بھی موجود ہو، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ایک ہو یا اس سے زیادہ ہوں۔ تو اس صورت میں ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، ان چھٹا حصہ، 1 چھٹا حصہ ماں کا، 1 باپ کا، اور بقایا جو وراثت ہے وہ اصول و ضوابط کے مطابق اولاد میں تقسیم ہوگی۔ والدین کے وارث بننے کی دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ وارث ہوں، میت کی نہ اولاد ہو، بہن بھائی بھی نہ ہوں۔ تو اس صورت میں ماں کو 3 حصہ اور بقیہ جو 2 حصے ہیں وہ باپ کو ملیں گے۔ تیسری والدین کے وارث بننے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو لیکن بہن یا بھائی ہوں۔ تو اس صورت میں ماں کو چھٹا حصہ اور بقایا جو حصہ ہے وہ باپ کو ملے گا۔ بھائی بہن چاہے اس کے عینی ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کے ہوں، یا علاتی ہوں، یعنی باپ ایک ماں الگ الگ، یا خیافی یعنی ماں ایک باپ الگ الگ، تو ان سب حالتوں میں ایک ہی حکم ہے، باپ کی وجہ سے بھائی بہنوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ یعنی اولاد نہیں ہے، صرف والدین ہیں تو والدین کو ملے گا، بہنوں بھائیوں کو نہیں ملے گا۔ آگے پھر بعد میں والدین کی طرف سے بہنوں بھائیوں میں منتقل ہو جائے گا۔ تو یہی آج کی جو ہماری زیر جلسہ آیت ہے اس میں جو باتیں آ گئی تھی وہ ان کا خلاصہ تفسیر ضیاء القرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اب ذرا آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فرمائے یوصیکم، حکم دیتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ فی اولادکم، تمہاری اولاد کی وراثت کے بارے میں، للذکر، ایک مرد کے لیے یعنی بیٹے کے لیے، لڑکے کے لیے، مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اس کی حکمت پیچھے گزر چکی پچھلے درس میں کہ چونکہ لڑکے نے شادی کرنی ہے، اپنا نیا گھر آباد کرنا ہے، اس کے اوپر مالی ذمہ داریاں، اس کے لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، جبکہ بیٹی کے اوپر اس طرح کی مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ اس کی گھر میں ہے، اپنے گھر میں ہے تو والدین کے ذمہ مالی اخراجات ہیں، اگلے گھر میں چلی جائے گی شادی کے بعد تو خاوند کے ذمہ اخراجات ہیں، پھر اس کے بیٹے ہو جائیں گے تو بیٹے اس کے اخراجات پورے کریں گے۔ تو اس کی چونکہ اتنی مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس لیے اس کا یہ بیٹے سے کم حصہ رکھا گیا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، پھر اگر ہوں صرف لڑکیاں، فوق اثنتین، 2 سے زائد، فَلَهُنَّ، تو ان کے لیے ہے ثلثا، 2/3 حصہ، ما ترک، جو میت نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر لڑکی ایک ہی ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے نصف ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ، اور میت کے ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک کے لیے، السُّدُسُ، چھٹا حصہ ہے، مما ترک، اس میں سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولد،
بشرطے کہ میت کی اولاد ہو۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اگر نہ ہو اس کی اولاد، وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ، تو اس کے وارث صرف ماں باپ ہی ہوں گے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ جب ماں کو تیسرا حصہ مل گیا تو باقی جو ہوگا وہ والد کا ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر ہوں میت کے بہن بھائی بھی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو میت نے کی ہے، او دین، اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ یہ مسئلہ پہلے گزر چکا کہ اگر میت نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وصیت مال کے تیسرے حصے تک ہو۔ اگر زیادہ کی وصیت ہو تو صرف تیسرے حصے تک پوری کی جائے گی، بقایا پوری نہیں کی جائے گی۔ او دین، یا اس کے اوپر قرض ہو تو وہ قرض پہلے مال سے ادا کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا وراثت تقسیم ہوگی۔ آباؤکم، تمہارے باپ، وابناؤکم، تمہارے بیٹے، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب، کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، لکم، تمہیں، نفعا، نفع پہنچانے میں۔ فریضۃ من اللہ، یہ حصے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یعنی وراثت کی تقسیم کی جو مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، تمہارے اس میں جو فوائد ہیں، اللہ انہیں جاننے والا ہے، حکیمہ، اور بڑا دانا ہے۔ اب اس میں ایک تو اولاد کے حصے آگے ہیں اور دوسرا والدین کے حصے آگے ہیں۔ آگے تفصیل انشاءاللہ اگلے آیت میں مزید تفصیل آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔